اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں ریئلٹیز کو الگ الگ سٹائل سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، یعنی لوگ وارن ہو جائیں، مگر انکار کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ اس سے انفرت اور بچ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی معبود ہوتے جیسا کہ وہ کفار اور مشرکین کہتے ہیں تو وہ مل کر اللہ کے عرش تک پہنچنے کا راستہ تلاش کر لیتے اور اللہ کی قدرت یعنی سسٹم میں انوالو ہو کے اس کو الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کرتے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ پاک ہے اور ان باتوں سے جو وہ کہتے رہتے ہیں بہت ہی بلند اور بدکار ہے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ساتوں آسمان اور زمین اور جو اس میں موجود ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور انسانوں کو چھوڑ کے سارے اللہ کی تسبیح اور تعریف بیان کرتے ہیں، لیکن ہم کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ بہت سافٹ ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں پر بھی بوجھ پیدا کر دیتے ہیں تاکہ وہ اسے سن نہ سکیں، اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا تنہا ذکر کرتے ہیں ان کے بتوں کا نام نہیں آتا تو وہ نفرت کرتے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ جو یہ کان لگا کے سنتے ہیں کنسنٹریشن سے، اللہ جانتے ہیں کہ کیا مقصد ہے، اور جب یہ اشاروں میں بات کرتے ہیں، جب یہ ظالم لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم تو محض ایک ایسے شخص کو فالو کر رہے ہو جسے جادو کر دیا گیا تو ہم یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہیں۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے حبیب مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیے یہ لوگ آپ کے لیے کیسے کیسے مثالیں یعنی ایگزامپلز دیتے ہیں، بس یہ گمراہ ہو چکے ہیں، آپ اب یہ سیدھے راستے پر کبھی نہیں آ سکتے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں جب ہم پر کر بوسیدہ ہڈیاں اور کنکر ہو جائیں گی تو کیا ہم نے فرام دا بگننگ دوبارہ پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ اچھا آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں کنکر ہو جائیں گی تو ہمیں کیا دوبارہ فرام دا بگننگ دوبارہ پیدا کر کے اٹھایا جائے گا کیا؟ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے اے رسول مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا، پھر بھی تم کو اللہ تعالیٰ اٹھا کر ہی رہے گا۔ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا کوئی ایسے مخلوق جو تمہارے خیال میں ان چیزوں سے بھی زیادہ سخت ہو، اس میں زندگی کی کوئی چانسز ہی نہ ہو، پھر وہ اس حال میں کہے گا کہ ہم نے کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ فرما دیجئے رسول مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی جس نے تمہیں پہلے بار پیدا فرمایا تھا، اور وہ تعجب اور مسخرے پنے کے طور پر آپ کے سامنے اپنے سر ہلا دیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ فرما دیجئے امید ہے جلدی ہو جائے گا۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی طرف کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرتے رہو گے کہ تم دنیا میں بہت تھوڑا ٹائم رہے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی باتیں کیا کریں جو بہتر ہو، بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرتا ہے، یقیناً شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
تمہارا رب تمہارے حال سے بہت اچھا واقف ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم فرما دے یا اگر چاہے تو تم پر عذاب کرے، اور ہم نے آپ کو ان پر ان کے کاموں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں آباد ہے، اور بے شک ہم نے بعض انبیاءوں کو بعض پر فضیلت یعنی سپیریئر بنایا ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی ہے۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرما دیجئے تم ان سب کو بلا لو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، اور اگر تم پر کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو وہ دور بھی نہیں کر سکتے، اور ایک کی تکلیف دوسروں کی طرف پلٹا دینے بھی نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، یعنی فرشتے، جنات، عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، اور بتوں اور تصویریں بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں، وہ تو خود ہی اپنے رب کی طرف خود بھی وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اور ان سب چیزوں میں سے اللہ کے قریب کون ہیں؟ اور یہ لوگ خود اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، اور وہ خود ہی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو خود اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کفر و سرکشی کرنے والوں کی کوئی بستی ایسی نہیں مگر ہم اسے قیامت کے دن سے پہلے تباہ کر دیں گے یا اسے نہایت سخت عذاب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کو ابھی کسی چیز نے نہیں روکا ہوا سوائے اس کے کہ انہی نشانیوں کو پہلے کے لوگوں نے جھٹلا دیا تھا، سو اس کے بعد وہ فوراً برباد کر دیے گئے، اور ان کو کسی ٹائم اور چانس بھی نہیں ملا، کوئی ٹائم اور چانس بھی نہیں ملا اور نہ باقی ہے۔ اے حبیب مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے ظاہر کر دینے کے بعد آپ کی قوم کو عذاب نہیں بھیجنا چاہتے، اور ہم نے قوم سمود کو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کھلی نشانیاں دی تھی، انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں نہیں بھیجا کرتے مگر عذاب کے آنے سے پہلے آخری بار ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، پھر جب اس نشانی کا انکار ہو جاتا ہے تو اسی وقت عذاب بھیج دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کیجئے جب اللہ نے آپ سے فرمایا کہ بے شک آپ کے رب نے سب لوگوں کو اپنے علم میں اور کنٹرول میں لے رکھا ہے، اور ہم نے تو شب معراج کے اس نظارے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا یا لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنایا، اور جو اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھنا چاہتے تھے وہ کنفیوز ہو گئے، اور اس درخت زقوم پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر ان کو ڈرانے کے بعد بھی وہ اور بدمعاشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔